آج جس رائٹر کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام رائٹر نہیں ہے، وہ ایک ایسی فیمیل رائٹر ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا اور خود میں خود کو تلاش کیا، اور جب تلاش کیا تو آج تقریباً 150 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو پڑھا جا رہا ہے، اور جیسے انہوں نے ورک لکھے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کبھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس بایوگرافی کو پڑھتے ہیں، اس میں مزید کیا ہے۔ تو 5 دسمبر 1830 کو انگلینڈ میں پیدا ہونے والی یہ پوئٹس انگلش لٹریچر کی خاص لٹریری فگر ہیں۔ انہوں نے چلڈرن اور ریلیجیس پوئمز لکھی تھی، اور گیبریل کی یہ نوجوان بیٹی جس کا نام کرسٹیانا روزیٹی ہے، اپنی فیملی میں سب سے الگ تھی، ڈیفرنٹ تھی۔ گھر میں رہ کر ماں باپ نے اسے تعلیم مکمل کرائی۔ ریلیجیس بکس، فیری ٹیلز، ناولز اور کلاسکس بکس پڑھی اس نے۔ روزیٹی ان رائٹر سے کافی انفلوئنس تھی، جن میں کیٹس اور میتھیو لیوس ہیں، ریڈ کلف بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی رائٹر میں کچھ ان رائٹرز کی جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ روزیٹی کی رائٹرز میں اگر مزید اس کو دیکھا جائے تو ہمیں دانتے اور پیٹرارک کا انفلوئنس بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ کافی انفلوئنس تھی ان رائٹرز سے بھی۔ 1840 وہ سال تھا جب روزیٹی کے فادر بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ کنگز کالج میں ٹیچنگ کرتے تھے روزیٹی کے فادر، اور کیونکہ بیمار ہو گئے تھے تو ان کو اپنی اس ٹیچنگ کیریئر کو چھوڑنا پڑا۔ اس وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، فائنینشیل پرابلمز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد روزیٹی کی مدر ٹیچنگ کر کے گھر کو سنبھالتی ہیں۔ خیر، جب روزیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی انگیجمنٹ جیمز نام کے بندے سے کر دی جاتی ہے، لیکن یہی منگنی 1850 کے قریب ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جیمز کسی اور مذہب سے تھا اور روزیٹی کسی اور مذہب سے تھی، تو اس مذہب کی وجہ سے ان کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزیٹی کی منگنی مزید چارلس نام کے بندے سے ہو جاتی ہے، اور پہلے تو محبت ہوتی ہے، بعد میں کچھ منگنی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی زیادہ دیر نہیں چل پاتی۔ وقت گزرتا ہے تو محبت کی اس دیوی کو تیسرا پیار ملتا ہے جس کا نام جان ہوتا ہے، جسے بعد میں روزیٹی اسے بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی روزیٹی کی فیملی، اس کی پرسنل لائف کے متعلق۔ آپ کو بتا دوں کہ روزیٹی کے ایک بھائی تھے جو ایک بہت ہی اچھے پینٹر تھے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں اس کے کیریئر کی۔ تو 1842 میں اپنے فیوریٹ پوئٹس کو امیٹیٹ کرتے ہوئے اس نے لکھنا شروع کیا تھا۔ سونیٹس، بیلڈز، ہائمز کو شروع میں لکھ کر ایکسپیریمنٹس کیے، خود کو پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد بائبل، فوک ٹیلز اور سینٹس کو سٹارٹ میں پڑھ کر روزیٹی نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی پہلی 2 پوئمز آپ کو بتا دوں، دیٹس چل بٹوین اور ہرس چل بٹوین تھی۔ جب یہ 31 کے قریب ہوئی، عمر میں پہنچی، تو اس نے اپنا بیسٹ ورک لکھا جس کا نام گوبلن مارکیٹ اینڈ ادر پوئمز ہیں، اور اس کی سمری آپ کو یہاں اس چینل میں مل جائے گی۔ تو اس کا یہ بیسٹ ورک تھا۔ وقت کے سنہرے پیجز چلتے بدلتے گئے، اور اس نے ایک پروز ورک لکھا جس کا نام دا فیس آف دا ڈیپ تھا۔ ان کی کچھ ورکس یہ ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لندن میں رہ کر روزیٹی نے ایک فکشن ورک بھی لکھا تھا جس کا نام کامن پلیس اینڈ ادر سٹوریز تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک نان فکشن ورک بھی لکھا تھا جس کو کال ٹو بی سینٹس کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ روزیٹی کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کی لائف عام لائف نہیں تھی، مشکلات سے بھری ہوئی تھی، پرابلم سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی گئی ہے۔ مگر روزیٹی بیماریوں کا مقابلہ نہ کر پائی، بریسٹ کینسر وغیرہ اور بہت دوسری بیماریاں ان کو لگیں، جس کی وجہ سے یہ آخر کار 29 دسمبر 1894 کو
ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ مر جاتی ہے، اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں ان کو اپنی فیملی قبرستان جسے ہائی گیٹ سیمیٹری کہتے ہیں وہاں پہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بایوگرافی آپ کو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی، کتنی نالجبل تھی، اور آپ کو مزید بھی انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی رائٹرز ہیں ان کی بایوگرافی آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ تھینک فار واچنگ دس۔